الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور آج اس مہینے کی 20/8 تاریخ ہے۔ 2 دن کے بعد یہ مہینہ ختم ہو جائے گا اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ ایک کیلنڈر وہ ہے جو جنوری سے شروع ہو کر دسمبر پر ختم ہو جاتا ہے، اور ایک چاند کی تاریخ کا کیلنڈر ہے جو محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ تو ایک سال ختم ہو رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم لوگوں کو 3 کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام گزشتہ 1 سال کا جائزہ لینا ہے۔ ہم لوگ دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں، سال کے ختم پر لوگ سال بھر کا جائزہ لیتے ہیں۔ دینی جو مدرسے ہیں ان کے پاس شعبان آخری مہینہ ہوتا ہے، شعبان میں چھٹی ہو جاتی ہے اور پھر نئے سے شوال میں مدرسہ کھلتا ہے۔ مدرسے والوں کے پاس سال کا آخر شعبان کا مہینہ ہے اور سال کا شروع شوال کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، شعبان کے مہینے میں پورے مدرسے کے طلباء کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1 سال میں ہم نے بچوں کو کتنا پڑھایا، کون سا بچہ کتنا سیکھا، کون سا بچہ ناکام ہوا، سب جائزہ لیتے ہیں اور سب خرچ کا حساب ڈالتے ہیں۔ کوئی قرض لینا ہے، دینا ہے، چھٹی ہونے سے پہلے سب فارغ ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ کمی ہو گئی آئندہ سال جب شروع ہوتا ہے تو نئے سے محنت کر کے نئے عزائم کے ساتھ مدرسہ کھولتے ہیں۔ اسی طرح اسکول والوں کو دیکھ لیں، ان کے پاس اپریل کا مہینہ لاسٹ ہوتا ہے، اپریل میں چھٹیاں آ جاتی ہیں اور پھر جون کے مہینے میں اسکول کھلتے ہیں۔
تو اپریل کے مہینے میں وہ بھی اپنے پورے اسکول کا جائزہ لیتے ہیں، نرسری سے لے کر 10ویں کلاس تک، کس کلاس میں کتنے بچے تھے، 1 سال کے اندر ہم نے بچوں کو کتنا پڑھایا، بچوں نے کتنا پڑھا، کون سا بچہ پاس ہوا، کون سا بچہ ناکام ہوا، اسکول کا خرچ کیا تھا، اب آئندہ سال کیا کرنا ہے، سب عزائم کے ساتھ جب جون کا مہینہ ہوتا ہے تو ایک دم نئے عزائم کے ساتھ خوب محنت کر کے اپنے اسکولوں کو کھولتے ہیں۔ آفسوں میں، گورنمنٹ جاب میں اس کا بھی ایک نظام ہوتا ہے کہ سال بھر میں ملک کے اعتبار سے بھی جائزہ لے کر 1 مہینے کے اندر پارلیمنٹ کے اندر بل پیش ہوتا ہے کہ سال بھر کا بجٹ وہاں پر پیش کیا جاتا ہے، اور آئندہ سال کے لیے پھر ایک لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے کہ آئندہ سال کیا کریں گے۔ تو سال کا ختم ہونا، نئے سال کا شروع ہونا، ہر قوم، ہر آدمی، ہر جماعت کے لیے ایک بہت جائزہ لینے کا وقت ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ بھی یہ چاند کے اعتبار سے آخری مہینہ ختم ہو رہا ہے تو پورے سال کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہماری زندگی سے 1 سال ختم ہو گیا، ہم لوگ 1 سال اپنی زندگی کا گھٹا دیے، تو ہم نے اس 1 سال کے اندر کیا ایسے اعمال کیے جس کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے خراب کام کیے، کتنی ہماری زندگی کے اندر غفلت ہو گئی، پورا جائزہ لے کر نئے سال آنے پر اچھے عزائم لے کر نئے سال میں داخل ہونا ہے کہ 1 سال تو میرا غفلت میں ضائع ہو گیا، اب آئندہ جو آنے والا سال ہے اس سال کے اندر میں غفلت میں، لاپرواہی میں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کروں گا، ان عزائم کے ساتھ نئے سال کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو 3 کاموں میں سے یہ پہلا کام ہے، گزرے ہوئے سال کا جائزہ لینا اور آئندہ سال کے لیے کچھ پلان بنانا اپنے آخرت کے سلسلے میں، مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کب تک ایسی غفلت کی زندگی گزرے گی۔ محرم الحرام کا مہینہ جو آنے والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ تھا جب اسلام بھی ابھی دنیا کے اندر نہیں آیا، اور خاص طور پر جس علاقے میں ہمارے نبی پیدا ہوئے، حجاز کا علاقہ، اتنا اخلاقی اعتبار سے گرا تھا، دنیا میں کوئی ملک اتنا نہیں گرا تھا جتنا حجاز کا علاقہ گر گیا تھا، جبکہ وہاں پر سب پیغمبر تشریف لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر وہ لوگ چلنے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن بعد میں قتل و غارت گری، نفرتیں اتنی پھیلی ہوئی تھے، لیکن وہ لوگ بھی جب محرم الحرام کا مہینہ آتا تو آپس کے لڑائی جھگڑوں کو بند کر دیتے، اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ مہینہ بہت مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے جانی دشمن سے بھی لڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور خود اللہ نے بھی فرما دیا، سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ کے نزدیک بہت اہمیت کے حامل ہیں، ان میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ 4 بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں اللہ کی نافرمانی کر کے، گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ تو یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا، اسلام سے پہلے بھی لوگ احترام کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، اور اسلام کے اندر بھی اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد باقی 11 مہینوں میں
اللہ کو سب سے زیادہ پسند روزے رکھنا وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ محرم کے مہینے میں کسی بھی دن آدمی روزہ رکھتا ہے، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ اللہ کے نزدیک محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے۔ جاہلیت کے زمانے کے لوگ اپنے لڑائیوں کو ختم کر دیتے، اپنے دشمنیوں کو مٹا دیتے تھے، تو ہم لوگ بھی اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے دلوں سے نفرتوں کو، کدورتوں کو اور دشمنیوں کو مٹانے کی کوشش کریں۔ پیار، محبت، اتحاد، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ تو نیا سال آنے کے وقت میں جو 3 کام کرنا ہے، اس میں سے پہلا کام ہے گزشتہ پورے سال کا جائزہ لے کر آئندہ سال کے لیے اچھے نیک عزائم کرنا، اور دوسرا کام ہے مہینے کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ یہ جو چاند کیوں دیکھنا ہے، علماء کرام نے اس عمل کو فرض کفایہ کہا ہے۔ فرض کفایہ کا کیا مطلب؟ ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن بہت سارے مسلمان اپنی مشغولیت کی وجہ سے، اپنے کاروبار میں یا دیگر کاموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، لیکن چند لوگ اس عمل کو کر لیے تو ان کی وجہ سے وہ فرض پوری امت پر سے ختم ہو جاتا ہے، ورنہ پوری امت کے لوگ گنہگار ہوں گے۔ چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس محلے والے سب لوگوں پر اس کو نہلانا، اس کے لیے کفن کا انتظام کرنا، اس کی جنازے کی نماز پڑھانا اور جو ہے قبر کے اندر اس کو دفن کرنا، یہ سب محلے والوں کے اوپر فرض کفایہ ہے۔ لیکن اگر اس کے کچھ رشتہ دار یا محلے کے کچھ آدمی اس کام کو کرتے تو پورے محلے والے اس گناہ سے بچ جائیں گے، ورنہ سب گرفتار ہوں گے۔ ایسے ہی چاند کو دیکھنے کا بھی مسئلہ ہے، اس میں لاپرواہی کیے سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اللہ کے رسول کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت ہے، اللہ کے نبی ہر مہینہ چاند دیکھنے کا بہت اہتمام کرتے تھے، صحابہ اکرام بھی بہت اہتمام کرتے تھے، اور جب چاند نظر آتا تو چاند کو دیکھ کر دعا کرتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والامن والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یہ اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ کرام کی دعا تھی۔ چاند دیکھ کر فوراً اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ یہ نیا مہینہ آ رہا ہے، ایک مہینہ ختم ہو رہا ہے، آنے والے مہینے کو میرے لیے امن کا مہینہ بنا دے، میرے لیے ایمان پر ثابت قدمی کا مہینہ بنا دے، میرے لیے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کے تمام اعضاء کے لیے سلامتی والا مہینہ بنا دے، اور مجھے ایسے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور آخر میں چاند کو دیکھ کر کہتے، اے چاند ربی و ربک اللہ، تیرا اور میرا رب دونوں کا رب اللہ ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت ہے۔ تو دوسرا کام چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا اور چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرنا، بلکہ بچہ جب پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد جیسے ہم اس کی برتھ کی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں، ٹھیک اسی دن چاند کی جو تاریخ ہے اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ سب چاند کے اوپر موقوف ہیں۔ روزہ چاند کو دیکھ کر شروع کریں گے، عید چاند کو دیکھ کر شروع کریں گے،
روزے کو ختم کرنا چاند کے اوپر ہوگا، بقرعید چاند کے اوپر موقوف ہے، بچہ بالغ یا نابالغ اس کا حکم بھی چاند کے اوپر موقوف ہے، اسلام کے تمام احکام چاند کے اوپر موقوف ہے۔ حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے، کیا پوچھا؟ یسألونک عن الاہلہ۔ قرآن پاک میں تقریباً 14 یا 17 مقامات پر یہ آیت ہے، یسألونک یسألونک یسألونک۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ صحابہ کرام جو پوچھتے تھے اس کو یسألونک، یسألونک کا مطلب اے نبی آپ سے آپ کے صحابہ پوچھ رہے ہیں چاند کے بارے میں، تو اس کا جواب یہ ہے اللہ نے دیا۔ اور علماء نے لکھا ہے پوری زندگی نے صحابہ کرام 14 یا 17 سوالات اللہ کے نبی سے کیے ہیں، باقی کوئی صحابی اللہ کے نبی سے زیادہ پوچھ تاچھ نہیں کرتے تھے، صرف عمل کے اوپر دھیان دیتے تھے، سوال پوچھنے کے لیے ڈرتے تھے۔ بلکہ سیرت میں صاف لکھا ہے مجلس میں بیٹھتے اللہ کے نبی تو آنکھ ملا کر دیکھنے کے لیے بھی اتنا رعب ہوتا تھا اللہ کے نبی کا، آنکھ ملا کر آنکھ میں دیکھتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی جب دیکھتے تو ادھر کا مجمع نیچے منڈی جھکا لیتا، جب اللہ کے نبی دوسری طرف دیکھتے تو اس طرف کے صحابہ آنکھ اٹھا کر دیکھتے، اور سب کے اندر اتنا رعب تھا۔ صحابہ چاہتے تھے کہ کوئی بدو، کوئی دیہات کا آدمی آئے، بے تکلف اللہ کے نبی سے سوالات کرے اور ہم بھی اس جواب سے اللہ کے نبی سے استفادہ کرنے والے بن جائیں، یہ صحابہ کی خواہش ہوتی تھی۔ اور صاف مفسرین نے لکھا ہے 14 یا 17 سے زیادہ کبھی بھی صحابہ اکرام کے سوالات نہیں ہیں۔ وہ لوگ معلومات کم کرتے تھے، جو معلوم ہوتا تھا اسے اپنی زندگی کے معمولات میں لاتے تھے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں معلومات کا نام علم نہیں ہے، معمولات کا نام علم ہے۔ جو ہمیں معلوم ہے اس پر عمل کرنے کا نام علم ہے۔ بہت سارا ڈھیر علم ہے لیکن عمل کچھ بھی نہیں صفر، تو وہ علم بیکار ہے، وہ علم قیامت کے دن ہمارے لیے وبال بنے گا۔ تجھے جب یہ معلوم تھا تو تو نے کیوں نہیں کیا؟ تجھے جب معلوم تھا زکوٰۃ کا مسئلہ، نماز کا مسئلہ، نماز چھوڑنے کا گناہ، گناہ کرنے کا گناہ، سب کا علم ہونے کے باوجود عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ وبال بنے گا یہ علم ہمارے لیے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یسألونک عن الاہلہ، اے اللہ کے رسول یہ چاند کیا ہے؟ اللہ نے جواب دیا قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کی تاریخ کے لیے ہے، معلومات کے لیے۔ ہر چیز کے حج کب ہے، رمضان کب ہے، عید کب آئے گی، اور دیگر اسلامی احکامات کب آنے والے ہیں، کتنے دن کے بعد آنے والے ہیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے چاند کو رکھا ہے، اور چاند کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا ہے کہ 1 تاریخ میں اتنا باریک رہے گا، 2 تاریخ میں اتنا رہے گا، 3 تاریخ میں اتنا رہے گا۔ چاند کو دیکھ کر لوگ معلوم کر لیتے ہیں۔ آج کل چونکہ دیکھنے کا رواج ختم ہو گیا، اس لیے ہم لوگ پہچانتے نہیں کہ یہ چاند کتنی تاریخ کا ہے، ورنہ چند سال پہلے لوگ چاند کو دیکھ کر صاف بتا دیتے تھے کہ آج اتنی تاریخ ہے۔ تو دوسرا کام چاند کو دیکھنا، اور ہر مہینے کے چاند کو اہتمام سے دیکھنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اس کو سنت سمجھ کر اہتمام سے دیکھنے کی فکر کریں۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول کی جتنی سنتیں ہیں ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کوئی آدمی سنت کو، سنت مؤکدہ کو، جو اہتمام سے اللہ کے نبی جس پر عمل کرتے تھے، اس سنت کو ہلکی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ مکروہ تحریمی کا عمل ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دینا حرام کے بعد کا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے کفر کا بھی اندیشہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ میری سنتوں کا اہتمام کرو، میری سنتوں کا اہتمام کرو گے تو اللہ پاک تمہارے اوپر 4 طرح کا اکرام کریں گے۔ سب سے پہلے
सुन्नतों के ऊपर जो आदमी पाबंद है, उसकी मोहब्बत अल्लाह अपने नेक बंदों के दिलों में पैदा कर देते हैं। जो भी अल्लाह का वली होता है उसके दिल में उसकी मोहब्बत आ जाती है, और जिसकी मोहब्बत आ जाती है वो अल्लाह के दोस्त उसका नाम लेकर उसके लिए दुआ करते हैं, उसकी खैर खाही चाहते हैं। और दूसरा इकराम, फाजिर, फासिक, अल्लाह के नाफरमान और रौडी और इस किस्म के लोगों के दिलों में अल्लाह पाक हैबत डाल देते हैं, खौफ डाल देते हैं। एक रौडी आदमी जैसा दूसरों के ऊपर रौडीज़म चलाता है, सुन्नतों के ऊपर जो एहतमाम करता है उसके ऊपर नहीं चला सकता। क्यों? अल्लाह के नबी की बात है, सुन्नतों के ऊपर एहतमाम करने वाले की हैबत फाजिर लोगों के दिलों में अल्लाह पैदा कर देते हैं। फाजिर फासिक आदमी सुन्नतों के एहतमाम करने वाले को छेड़छाड़ करने के लिए डरेगा, खुद ब खुद अल्लाह हैबत डाल देते हैं। और तीसरी चीज, जो आदमी सुन्नतों का एहतमाम करता है, अल्लाह उसके रिज्क के अंदर कुशादगी पैदा फरमाते हैं। रिज्क के अंदर खूब इजाफा होता है, उसका कारोबार बढ़ जाता है, उसकी तिजारत बढ़ जाती है, रिज्क के एतबार से उसके जो मसले हैं वो हल हो जाते हैं। और चौथी चीज, दीन के ऊपर साबित कदमी नसीब फरमाते हैं। वरना ये ज़माना कितने फितनों का भरा हुआ है, कैसे हालात ज़माने के अंदर फैले हुए हैं, लेकिन जो आदमी सुन्नतों का पाबंद है, अल्लाह पाक फितनों से बचाकर दीन के ऊपर साबित कदमी नसीब फरमाते हैं। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले हमारे मुल्क के अंदर फतवा जारी किया था, उन्होंने लिखा है कि जो आदमी अल्लाह के नबी की सुन्नतों में लापरवाही करता है, हल्का समझकर नेग्लेक्ट करता है, अल्लाह पाक फराइज के अंदर लापरवाही के करने के वबाल में मुब्तला कर देते हैं। उस आदमी के दिल से फराइज की अहमियत खत्म हो जाती है। फर्ज नमाज छोड़ते हुए भी उसे एहसास नहीं होता कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है। कौन? जो सुन्नतों में लापरवाही करता है, अल्लाह उसके दिल से फराइज की अहमियत खत्म कर देते हैं। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, उनका कौल किताबों में लिखा है, वो कहते हैं कि सुन्नतों की पाबंदी ऐसा है जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बैठना है। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफ़ान आया, सारी दुनिया पानी से भरी हुई थी, बचने का रास्ता सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी। जो उसमें सवार हुआ वो बच गया, जो बाहर था वो डूब कर मरा। एक आदमी भी बच नहीं पाया। किताबों में लिखा है, नूह अलैहिस्सलाम का जब अजाब हुआ, दो आदमी पहाड़ के ऊपर चढ़कर, पहाड़ के अंदर जो गव्वी होती है उसके अंदर दाखिल होकर ऊपर से गव्वी को बंद कर लिया और इत्मीनान से बैठ गए, पानी यहाँ से दाखिल नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद दोनों को पेशाब का तकाजा हुआ। पेशाब बैठने के लिए जब इस्तिंजा करने के लिए गए तो अल्लाह इतना पेशाब निकाला 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 कि उसी पेशाब के अंदर डूब कर मर गए। तो जैसे पानी के अंदर डुबोने का अल्लाह का फैसला था और नजात सिर्फ कश्ती के अंदर बैठने वालों की थी, हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं सारी दुनिया में कुफ्र फैला हुआ है, इल्हाद फैला हुआ है, फितने फैले हुए हैं, उससे हिफाजत अल्लाह के नबी की सुन्नतें हैं। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। जिस वक्त मेरी सुन्नतों के सिलसिले में लापरवाही की जा रही हो, ऐसे वक्त में तुम एक सुन्नत को भी पकड़ोगे तो 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। तो दूसरा काम जो हम लोगों को करना है वो क्या है? चांद देखने की सुन्नत को जिंदा करना, जो आम तौर पर खत्म होता जा रहा है।
اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں پاک میں فرمایا، جب لوگ اللہ کے نبی کی سنتوں میں لاپرواہی کرتے ہیں تو اللہ اس عمل کو اٹھا لیتا ہے، اور ایسا اٹھاتا ہے کہ قیامت تک دوبارہ واپس نہیں کرتا۔ ہم لوگ غور کر کے دیکھ لیں، ہزاروں سنتیں ہماری زندگیوں سے ختم ہو گئی۔ آج ان سنت پر اگر کوئی عمل بھی کرے گا تو دیکھنے والوں کو بڑا چھمبا معلوم ہوگا، بڑا تعجب لگے گا، ہنسنے لگیں گے لوگ کہ یہ سنت ہے، ایک زانو بیٹھ کر کھانا سنت ہے۔ دیکھو اچھے ہم لوگوں سے بھی یہ سنت پر عمل ہی نہیں ہوتا، آرام سے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ مسواک کرنا سنت ہے، کتنی اہم سنت ہے، کتنی فضیلت اللہ کے نبی نے فرمائی کہ مرنے کے وقت میں کلمہ نصیب ہوگا، منہ کی بدبو دور ہوگی، آنکھوں کی روشنی بڑھے گی، بلغم کو کاٹے گی، ساتھ ساتھ ایک مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز 70 مرتبہ پڑھنے کے برابر ہے۔ لیکن اس سنت کی اہمیت ختم ہو گئی۔ کھانا کھانے کے وقت میں سنت کے مطابق بیٹھنا ختم ہو گیا، مجھے نہیں ہوتا۔ چھوٹا بچہ بھی، بڑا بچہ بھی، بڑا آدمی بھی اس سنت کو اہمیت نہیں کر دیتا۔ اب اگر کوئی سنت کے مطابق کھا رہا ہے تو اسے دیکھ کر بھی دیکھنے والوں کو تعجب لگے گا۔ یہی بات حدیث پاک میں بتائی گئی، جب لوگ سنتوں سے لاپرواہی کرتے ہیں تو اللہ ان طریقوں کو اٹھا دیں گے، ایسے اٹھاتے ہیں کہ قیامت تک واپس نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ بھی ایک سنت عمل ہے جو آج کل ہماری زندگیوں سے بلکہ ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس سنت کو زندہ کرنے کی فکر کریں۔ 2 باتیں ہو گئی، اور تیسری بات، یہ جو ہجری سال آ رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ تاریخ کب شروع ہوئی، اس کو بھی یاد رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہجری سال کیا مطلب ہے؟ ہجری سال کا یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا صحابہ اکرام کے مشورے سے۔ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے وقت میں اسی وقت سے اللہ نے سال کے 12 مہینے بنا دیے، لیکن اسلام دنیا میں آنے سے پہلے 200 سال پہلے تقریباً لوگوں نے 12 مہینوں کے نام رکھے: محرم الحرام، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان۔ یہ اسلام سے 200 سال پہلے شروع ہوا، لیکن تاریخ نہیں تھی۔ اس زمانے میں اگر پوچھتے کہ بھائی بچہ کب پیدا ہوا تو کوئی اہم واقعے کے بعد بتاتے تھے۔ اس زمانے میں عام طور پر اللہ کے نبی کے پیدائش سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، ہاتھیوں والے کا، جنہوں نے کعبے کو گرانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے ابابیل کو بھیجا، تو عام طور پر اس وقت میں بتاتے کہ بچے کی عمر کیا ہے، تو لوگ کہتے کہ وہ اصحاب فیل کے واقعے کے 20 دن بعد پیدا ہوا، 25 دن بعد پیدا ہوا، 2 مہینے کے بعد پیدا ہوا۔ تاریخ کا رواج نہیں تھا، بس کوئی اہم واقعے کے بعد۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں پوچھتے کہ آپ کب آئے یہاں پر، کہتے کہ حضرت ابراہیم جب آگ سے نکلے تھے اس کے 10 دن بعد آئے، اس کے 20 دن بعد آئے۔ کوئی اہم واقعے کی طرف لوگ بتا کر اپنی تاریخوں کو لکھتے تھے، لیکن باقاعدہ تاریخ کا رواج نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت عمر کے زمانے میں اسلام دور دور تک پھیل گیا، اب بار بار خطوں کا سلسلہ تھا۔ جو صحابہ دوسرے علاقوں میں گورنر تھے وہ کچھ بھیجتے تھے، یہاں سے حضرت عمر خطوط بھیجتے تھے، تو اس میں بھی صرف مہینہ ہوتا تھا، شعبان، رمضان، ذی الحجہ، اس طرح لکھ کر بھیج دیتے تھے۔ یہ خط ذی الحجہ میں لکھا گیا۔ اب وہ خط پہنچتے پہنچتے کئی دن ہوتا تو صحابہ کو دشواری ہوتی کہ یہ خط کتنے دن پہلے نکلا، کتنے دن پہلے کا حکم ہے۔ تو صحابہ نے حضرت عمر کو بتایا کہ کوئی ایک سال طے کر دیا جائے، کوئی ایک تاریخ طے کر دی جائے جس سے ہم اپنے سال کو اور تاریخ کو لکھیں گے۔ تو حضرت عمر نے مشورہ کیا کہ بھائی بتاؤ کس سال سے پہلا سال شروع کریں گے، یہ پہلا سال، یہ دوسرا سال، یہ تیسرا سال، کب سے شروع کریں گے؟ لوگوں نے رائے دی اللہ کے نبی جس وقت پیدا ہوئے اس کو پہلا سال بنایا جائے۔
تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، یہ عیسائی اسی تاریخ کو لکھتے ہیں، یہ جو انگریزی مہینہ ہے جنوری، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اسی لیے وہ سال کا پہلی تاریخ ہے، پہلا مہینہ، تو ان کی مشابہت ہو جائے، ہم میں ان کے اندر کیا فرق ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے اس کو سال نہیں بنائے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ پھر اللہ کے نبی جس سال انتقال ہوئے اس سال کو ہم پہلا سال بنائیں۔ کہا کہ نہیں، اسلام میں غم منانا منع ہے، ماتم کرنا منع ہے، ورنہ جب سال شروع ہوگا لوگ ماتم کرتے رہیں گے، یہ اللہ کے نبی کا انتقال کا دن ہے، اس لیے اس کو بھی منع کر دیا۔ تو دوسرے صحابہ نے کہا جس دن اللہ کے نبی کو نبوت ملی تھی اس دن کریں گے، تو وہ مشورہ بھی قبول نہیں کیا گیا۔ تو آخر میں رائے دی جس دن ہجرت شروع ہوئی، ہجرت کے سال کو پہلا سال بنایا جائے۔ تو حضرت عمر نے پسند کیا کہ بے شک ہجرت ایک ایسا عمل ہے جس سے کفر اور اسلام کے اندر فرق پیدا ہوتا ہے، ہجرت ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے دین اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا، ہجرت ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں پھیلنے کے لیے جتنی رکاوٹیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی، اس لیے ہجرت کو پہلا سال بنائے۔ جس وقت اللہ کے نبی نے ہجرت کا حکم دیا تھا اسی کو پہلا سال بنائیں گے۔ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، اسی حج کے سفر میں مدینے والوں نے دعوت دی تھی کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے یہاں آ جائیں، ہم آپ کا اکرام کریں گے، آپ کے دین کے لیے ہر طرح سے ہم مدد کریں گے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے ذی الحجہ کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں اعلان کیا کہ بھائی یہاں مکے میں رہ کر دین کی محنت کرنا، ایمان پر ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہے، اس لیے مکہ چھوڑ کر اپنے دین کو بچانے کے لیے مدینہ ہجرت کر جاؤ۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حکم دیا، تو ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے تک حج کے تمام ارکان سے فارغ ہو کر قافلے محرم کے مہینے میں جب نکلنا شروع ہوئے تو صحابہ کرام بھی حاجیوں کے ساتھ نکلنا شروع کر دیے محرم کے مہینے میں۔ تو اسی محرم کے مہینے کو پہلا سال بنایا گیا جس وقت ہجرت کا اعلان ہوا، لیکن اللہ کے نبی فوراً اس وقت ہجرت نہیں کیے، محرم، صفر، ربیع الاول کے مہینے میں 2 مہینے کے بعد تیسرے مہینے میں ہجرت کیے۔ پہلے صحابہ اکرام میں اعلان کر دیا، اب صحابہ محرم کے مہینے سے ہجرت شروع کر دیے، تو اسی سال کو پہلا سال بنایا گیا۔ تو اب دیکھو یہ جو سال ہے 1440 پر 5واں سال ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی جب حکم دیے تھے مکہ میں مکہ چھوڑ کر مدینہ جاؤ، تو یہ حکم کب دیے تھے؟ آج سے 1440 پر 5 سال پہلے حکم دیے تھے۔ اب یہ محرم کا مہینہ آیا تو مطلب یہ ہے اللہ کے نبی نے وہ حکم دے کر 1440 پر 6 سال ہو گئے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، ہجری نیا سال شروع ہوتا ہے، تو مسلمانوں ہجرت کے سفر کو یاد کرو، صحابہ کرام کے ہجرت یاد کرنے کو یاد کرو، اللہ کے نبی کے ہجرت کرنے کے منظر کو یاد کرو۔ ہجرت کوئی گڑا گڑی کا کھیل نہیں ہے، ہجرت کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی فضیلت بتائی، الہجرت یہدم ما کان قبلہ، جو آدمی ہجرت کرتا ہے، ہجرت کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر اب تک جتنے گناہ کیا ہے اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسا ہجرت کرتا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ملتی ہے تو کیوں؟ ہجرت کوئی کھیل تماشا نہیں تھا، اللہ کے نبی ہجرت کر رہے تھے۔ کیا حالت تھی اللہ کے نبی کی؟ رات کے وقت میں چھپتے چھپاتے کبھی ایک نگاہ مکے کو کعبے کو دیکھتے، روتے ہوئے جاتے تھے۔ اسی لیے علماء نے ادب لکھا ہے جو لوگ عمرہ کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، جب مکے سے مدینے کو جانے کا وقت آئے، آخری مرتبہ جب کعبے سے جدا ہونے کا وقت آئے، تو اس وقت کا ادب یہ ہے ایک نگاہ کعبے کو دیکھے، ایک قدم اٹھائے، اور ایک نگاہ کعبے کو دیکھے، دوسرا قدم اٹھائے اور روتے ہوئے جائے۔
यही अदब है। और अल्लाह के रसूल की वही कैफियत थी, मक्का मुकर्रमा से निकलने के वक्त में मुड़ मुड़ कर मक्के को देखते और रोते जाते थे। बहुत दूर जाने के बाद काबे की मक्का मुकर्रमा की तरफ मुड़कर कहने लगे, अगर मेरे लोग मुझे तंग नहीं करते तो ऐ मक्का मुकर्रमा, तू मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा है पूरी दुनिया में, कभी भी मैं तुझे छोड़कर जुदा नहीं होता था। ये कहकर रोते हुए वहां से निकले हैं। हजरत मिक़दाद रजी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं, वो हिजरत कर रहे, वो खुद बता रहे, मैं और एक दोनों सहाबी दोनों मक्का छोड़कर हिजरत किए। सर्दी की रातें थी, बड़ी तकलीफ की रातें थी, खाने के लिए खाने का कोई निज़ाम नहीं था। तकरीबन 500 किलोमीटर का फासिला निकले हैं तो रास्ते में पत्ते झड़ा झड़ा कर चापते थे। भूख की वजह से दिन में चल रहे हैं तो भी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता था। ऐसी हालत में हिजरत करके गए। हमारे नबी की बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा वो हिजरत कर रही हैं। हालत क्या है? उम्मीद से है, प्रेग्नेंट है, पेट के अंदर बच्चा है, ऊंटनी के ऊपर बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी का एक दुश्मन एक नेजा लेकर ऊंटनी को ऐसा चुभाया कि वो ऊंटनी बिदकी तो ऊपर से हमारे नबी की बेटी गिर गई। गिरने की वजह से हमल जाया हो गया और उसी बीमारी में आकर हमारे नबी की बेटी का इंतकाल हुआ। उसी हालत में मक्के से मदीने को हिजरत किए, क्या हालत गुजरी होगी। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने शौहर और अपने बेटे तीनों को लेकर ऊंटनी के अंदर जा रहे थे तो उम्मे सलमा के घर वाले जो अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किए थे वो आकर रास्ते में खड़े हो गए। कहने लगे, अरे हमने अपनी बेटी को तुम्हें जो शादी दी है, बीवी बनाया है, वो इसलिए नहीं दी है कि तुम हमारी बेटी को लेकर गांव से गांव घूमते रहो। तुम्हें अगर हमारी बेटी चाहिए तो मक्के के अंदर रहो, अगर मक्का छोड़कर जाना है तो हमारी बेटी हमें दे दो। ये कहकर हजरत उम्मे सलमा के खानदान वाले हजरत उम्मे सलमा को घसीट लिए। अब जैसे ही घसीट लिए, उनके हाथ में बच्चा था हजरत उम्मे सलमा के हाथ में, तो बच्चे के जो दादी वाले खानदान थे, ददियाल था हजरत अबू सलमा के रिश्तेदार, वो आ गए और आकर कहने लगे, ये बच्चा तुम्हारी बेटी लेकर नहीं आई थी, तुम्हारी बेटी हमारे घर में आने के बाद बच्चा पैदा हुआ, इस बच्चे का नसब हमसे मिलता है, ये बच्चा हमारा है। जब तुम अपनी बेटी को नहीं दे सकते तो हम अपने बच्चे को नहीं देंगे। ये कहकर बच्चे को घसीटने लगे। अब वो खानदान वाले कहते थे, नहीं हम बच्चा भी नहीं देंगे, बच्ची भी नहीं देंगे। दोनों घसीट रहे थे। रिवायतों में लिखा है इसी घसीटने में बच्चे का हाथ उखड़ गया और उसी हालत में बच्चे का हाथ टूट गया। दादी दादा के खानदान वालों ने बच्चे को खींच लिया और उम्मे सलमा को उनके खानदान वालों ने खींच लिया। हजरत अबू सलमा तन्हा रोते हुए मक्के से मदीना हिजरत गए हैं। 1 साल तक ना बीवी मिली, ना बच्चे मिले, ना बच्चे को माँ बाप से मिलने दिया गया, ना बीवी को शौहर से मिलने दिया गया। सोचकर देखो उन माँ बाप के दिल पर और उस मासूम बच्चे पर क्या गुजरा होगा और उस बाप पर क्या गुजरा होगा जिसकी आंखों के सामने बच्चे का हाथ टूटा हो। माँ के दिल के ऊपर क्या गुजरा, कोई खेल तमाशा नहीं है हिजरत, लेकिन करना जरूरी था। इसी हालत में गए। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह अन्हु बड़े हाकिम के बेटे थे, बड़े अय्याशी में जिंदगी गुजारते थे। उनके मुल्क के ऊपर रूमियों ने हमला किया। हजरत सुहैब को जो शहजादे थे गुलाम बनाकर बेच दिया। किसी ने गुलाम बनाया, किसी ने गुलाम बनाया, बनाते 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 रूम से लेकर मक्का मुकर्रमा आए और मक्का मुकर्रमा के अंदर तिजारत की, सुन्ने की तिजारत की, बहुत बड़े ताजिर बन गए। 6-7 आदमियों के बाद इस्लाम कबूल किया और जब हिजरत करने का वक्त आया, अपना जितना माल और दौलत था सबको सुन्ना बनाकर, सुन्ने को एक मटके के अंदर डालकर एक जगह जमीन के अंदर दफन करके रात के वक्त में निकले। लेकिन अल्लाह के दुश्मनों ने रास्ता घेर लिया। कहा कि सुहैब
तुम कहाँ वाले, रूम के रहने वाले, हमारे मक्के में आए, बड़े हुए, खूब कमाया, दौलत जमा कर ली, अब मदीने में जाकर अय्याशी करना चाहते हो। हजरत सुहैब ने कहा, देखो तुम लोगों को मालूम है मेरे पास तीर हैं और मैं तुम सब में बेहतरीन तीर चलाने वाला हूँ। जब तक मेरे तरकश में तीर है कोई मेरे करीब नहीं आ सकता। मेरे हाथ में तलवार है और बेहतरीन लड़ने वाला हूँ। जब तक तलवार है कोई करीब नहीं आ सकता। क्यों अपनी जानों से खेलते हो? अगर तुम मालो दौलत ही की वजह से हसद करते हो तो मैं अपने मालो दौलत का पता बता दूंगा, तुम सब मालो दौलत को लेकर मुझे छोड़ दो। मक्के वालों ने कहा कि ठीक है, यह बात हमें पसंद है, तुम्हारी सब दौलत दे दो और निकल जाओ। तो जिंदगी भर कमाई हुई दौलत छोड़कर, कुछ भी नहीं था, सीधा तने तन्हा मक्के से मदीना हिजरत कर गए। ना फोन था, ना इंटरनेट का ज़माना था, ना मदीने में किसी को हज़रत सुहैब के आने की खबर थी। लेकिन अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को भेजा, आयत उतरी, वमिनन नास मैं यशरी नफ्सहु बित्तिगाअ मरज़ातिल्लाह। लोगों में बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपना सब माल दौलत सब कुछ लुटा देते हैं। और ये आयत हज़रत सुहैब की शान में उतरी। हज़रत उमर को बताया गया, हज़रत उमर ने एक जमात को लेकर मदीने से बहुत बाहर हिरा के मकाम पर जाकर हज़रत सुहैब का इस्तकबाल किया। हज़रत सुहैब से कहा कि हज़रत सुहैब तुमने बहुत बड़ा सौदा किया। अब हज़रत सुहैब परेशान कि मैंने क्या सौदा किया। अब अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी ने भी कहा, सुहैब तुमने बहुत बड़ा सौदा किया, अपने दीन को बचा लिया, पूरी दुनिया को कुर्बानी दी। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा, क़ियामत के दिन जब सारे लोग खड़े होंगे हौज़े कौसर पर, जब मैं बैठूंगा पिलाने के लिए, उस वक्त क़ियामत के मैदान में ऐलान होगा, सबसे पहले सुहैब को बुलाओ और सुहैब के जरिए हौज़े कौसर से पानी पीने की इब्तिदा की जाएगी। और उम्मत को तालीम दी अल्लाह के नबी ने, ऐ उम्मतियों सुहैब से ऐसी मोहब्बत करो जैसे माँ अपनी बेटे से मोहब्बत करती है। ये वाक़ियात पढ़कर देखें। हज़रत एहतिशामुल हक़ थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, जब हिजरत का नया साल शुरू होता है, मुहर्रम का ये महीना आता है, पूरे मुसलमानों को ये महीना पुकार पुकार कर कहता है, मुसलमानों नया साल आने के वक्त में 1445 साल पहले हमारे नबी के कुर्बानी को याद करो, सहाबा के कुर्बानियों को याद करो कि उन्होंने दीन की खातिर क्या क्या कुर्बानियाँ दी, कितने चीज़ों को कुर्बान किया। और आज हमारी हालत क्या है दीन के खातिर? नमाजें टूट जाए कोई परवाह नहीं, ईमान चले जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन दुनिया सलामत रहे, मेरी कुर्सी बाकी रहे, मेरा इज्जत बाकी रहे, चाहे ईमान चले जाए कोई फिक्र नहीं। लेकिन वो लोग ईमान के लिए, दीन के लिए मुल्क छोड़ना पसंद किया, दौलत को छोड़ना पसंद किया, मरना पसंद किया, कुर्बानियां देना पसंद की, लेकिन दीन की एक बात छोड़ना पसंद नहीं था। अबू जहल एक औरत को इतना जुल्म किया, मारा, तोड़ा कि इस्लाम से फिर जा। वो औरत जब साबित कदम थी, 2 ऊंटों को मंगाकर मुखालिफ सिमत में, एक ऊंट का मुंह उस तरफ था, दूसरी ऊंट का मुंह उस तरफ था, उस औरत के पैर को उस ऊंट से बांध दिया, उस ऊंट से बांध दिया, दरमियान में खड़े होकर कहने लगा, अगर मैं इशारा कर दिया ऊंट भाग गए, तेरे जिस्म के टुकड़े हो जाएंगे, दीन को छोड़ दे। तो उस औरत का जवाब था, जिस्म के 2 नहीं 100 टुकड़े कर दे, लेकिन दीन को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जैसे ही उसने इशारा किया, आंखों के सामने देखते हुए जब ऊंट भागे तो उस औरत के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। सब बर्दाश्त किया, लेकिन दीन के खिलाफ ना तो जिंदा रहना पसंद किया। आज हमारी हालत क्या है? ये दीन हमारे पास अल्लाह ने दिया है, ये इस्लाम हमें दिया है। आज हम लोग देख ले, पैदा होने से लेकर मरने तक, अपने बच्चों से लेकर अपने घर वालों तक, अपने खानदान वालों के अंदर कितना दीन बाकी है। शादी का मसला है, अल्लाह के नबी का एक तरीका नहीं है घरों के अंदर, सब गैरों के तरीके दाखिल।
किसी का इंतकाल हुआ, सब गैरों की रस्में दाखिल, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। फिर हमारे नबी ने ये कहा है, नहीं, सारे खानदान वालों को खुश करेंगे, अल्लाह नाराज हो जाए कोई परवाह नहीं, नबी नाराज हो जाए कोई परवाह नहीं, दीन खत्म हो जाए कोई परवाह नहीं, शादी में लगकर नमाजें जाया हो जाए कोई परवाह नहीं, वीडियोग्राफी हो जाए कोई परवाह नहीं, गैरों की रस्में हो रही हैं कोई परवाह नहीं, दीन जाए ठीक है बर्दाश्त कर लेंगे, नमाजें जाए बर्दाश्त कर लेंगे। क्या अहमियत है हमारे अंदर दीन की। तो ये जो नया साल आ रहा है, ये नया साल हमें यही पैगाम देता है कि देखो 1500 साल पहले अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को सोचो, उनके अंदर कितनी अहमियत थी दीन की, हमारे अंदर क्या हालत हो। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको दीन की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नतों का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए, और जो गफलत लापरवाही अब तक हो चुकी है अल्लाह अपने फजल से माफ़ फरमाए। और ये जो नया साल आ रहा है, नए साल आने पर हम लोगों के अंदर अल्लाह इत्तेहाद पैदा फरमाए, जोड़ पैदा फरमाए, और एक नए अज़ायम लेकर, नए इरादे लेकर हम लोग नए साल में दाखिल होने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।